السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم تاریخ اسلام چیپٹر نمبر 13 میں فتنہ تاتار اور سانح بغداد جو کہ 565 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں رونما ہوا، اس کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ تاتاری کون تھے، کہاں سے بیلونگ کرتے تھے۔ منگول یا تاتار صحرائی گوبی جو کہ منگولیا چائنا کا جو ایریا ہے وہاں کے رہنے والے تھے، اور یہ بے آب و گیا صحرا قدرت کی تمام لطافتوں اور رنگینیوں سے محروم تھا۔ تاتاری یہاں وحشیانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ لوگ کتے، بلی، غرضے کے ہر قسم کے جانور کا گوشت کھا جاتے تھے۔ خانہ بدوشوں کی طرح اپنی جائے قیام بدلتے رہتے تھے، مینس کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ اپنی جو ریزیڈنس تھی یا اپنی جو رہائش تھی وہ بدلتے رہتے تھے، اور اکثر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے۔ چنگیز خان کے آباء و اجداد گوبی کے شمال میں آباد تھے، جہاں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ یہیں سے تاتاریوں کا طوفان اٹھا اور پھر قتل و غارت گری، تباہی و بربادی اور آہیں اور آنسو لیے ہوئے آنند فانند تمام عالم اسلام پر محیط ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وحشی قوم ٹڈی دل کی طرح مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ لاکھوں انسان ان کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور کئی شہر خاک کے ڈھیر بن گئے، اور بڑی بڑی سلطنتیں اجڑ کر رہ گئی۔ چنگیز خان جو کہ 549 عیسوی میں پیدا ہوا، اور اس کا اصل نام تموچن تھا۔ اس کی عمر تقریباً 12 سال کی تھی کہ اس کا والد جو تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تاتاری سرداروں نے ایک بچے کی قیادت قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر چنگیز خان نے حوصلہ اور صبر سے کام لے کر حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اور تمام جو قبائلی سردار تھے ان کو اطاعت پر مجبور کر دیا۔ اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے بعد اس نے ارد گرد کے ایریاز میں تاخت و تاراج شروع کر دی، اور سارا چائنا اپنے زیر نگین کر لیا۔ پیکنگ پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا، اور اس طرح اس نے تاتاریوں کی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ترکستان کا علاقہ ان دنوں ایک نہایت ہی زبردست حکمران سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے قبضے میں تھا۔ چنگیز خان نے ابھی تک اسلامی علاقوں کو اپنی ہوس ملک گیری کا نشانہ نہ بنایا تھا، بلکہ ایک معاہدہ کی روح سے اس نے خوارزم شاہ کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کیے، لیکن ایک افسوسناک حادثہ نے صورتحال کو بالکل بدل کر رکھ دیا، اور چنگیز خان عالم اسلام کے لیے بلائے ناگہانی بن کر ٹوٹ پڑا۔ 1217 عیسوی میں تاتاریوں کا ایک قافلہ خوارزم شاہ کی حدود سے گزرا تو علاقہ اترار کے حاکم نے ان تاتاریوں کو جاسوس سمجھتے ہوئے گرفتار کر لیا، اور پھر خوارزم شاہ جو ہے کی اجازت سے انہیں قتل کروا دیا، اور ان کا مال اسباب جو تھا وہ ضبط کر لیا۔ جب اس واقعہ کی خبر چنگیز خان کو ہوتی ہے تو اس نے خوارزم شاہ سے مطالبہ کیا کہ ضبط شدہ مال واپس کیا جائے، اور اترار کے حاکم کو اس کے حوالے کیا جائے تاکہ مقتولین کا بدلہ اس سے لیا جا سکے۔ علاء الدین نے حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے اس قاصد کو بھی قتل کروا دیا۔ اس پر چنگیز خان نے جوش انتقام سے لبریز ہو کر ترکستان کا رخ کیا۔ ہرات، بلخ، بخارا، سمرقند اور تاتاری لشکر نے قبضہ کرنے کے بعد ان تاریخی شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہرات کی کل آبادی تقریباً 1 لاکھ تھی، اس میں 60,000 قتل ہوئے اور بقیہ غلام بنا لیے گئے۔ اسی طرح بلخ، بخارا اور سمرقند کے مسلمان عورتوں، بچوں اور مردوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان کے گھر جلا کر خاک کر دیے گئے، جو بچ گئے انہیں غلام بنا لیا گیا۔ علاء الدین کی ڈیتھ کے بعد اس کے بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ نے تاتاریوں کا بڑی شجاعت اور مردانگی سے مقابلہ کیا، لیکن تاتاری یلغار کو روکنا اس کے بس سے باہر تھا۔
اسے بالآخر خوارزم چھوڑنا پڑا۔ تاتاریوں نے خوارزم میں داخل ہو کر تقریباً 1,00,000 مسلمانوں کا قتل کیا، بقیہ کو لونڈی یا غلام بنا لیا اور شہر کو لوٹ کر ویران کر دیا۔ جب جلال الدین نے ہندوستان کا رخ کیا تو تاتاری لشکر نے غزنہ اور غور کو خالی پا کر پوری آبادی کو قتل کرنے کے بعد دونوں شہروں کو برباد کر دیا۔ سارے وسط ایشیا، خراسان، فارس، آذربائیجان وغیرہ کو ختم کرتے ہوئے تاتاری رشیا تک جا پہنچے۔ 626 ہجری بمطابق 1227 عیسوی میں چنگیز خان کی موت واقع ہوگی۔ چنگیز خان کے بعد اس کا لڑکا اکتائی کاان تخت نشین ہوا۔ خلیفہ معتصم کے عہد حکومت میں چنگیز خان کا پوتا منگو خان تاتاری تاج و تخت کا مالک تھا۔ منگو کا ایک بھائی برقع شیخ شمس الدین باخوری کے ہاتھوں مشرف باسلام ہوا۔ اس لیے تاتاریوں نے بغداد کا رخ نہ کیا، کیونکہ برقع نے معتصم کی تحریری بیعت کر لی تھی، اور اس دوران عراق عجم میں اسماعیلیوں کے ہاتھ لوگ چونکہ ان کے ہاتھوں لوگ بہت تنگ تھے۔ چنانچہ جب منگو خان کی توجہ اس طرف دلائی گئی تو اس نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو ایران کا حکمران بنا کر روانہ کیا تاکہ عراق میں امن و امان قائم ہو۔ ہلاکو خان نے باطنیوں کی قوت کو توڑنے کے بعد ان کے قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا۔ منگو خان کے بعد ہلاکو اس کا جانشین مقرر ہوا، اور ہلاکو خان نے محقق نصیر الدین طوسی کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہلاکو خان کے حملہ کی کیا اسباب تھے بغداد پہ جو حملہ کیا گیا تھا۔ عباسی خلافت کی حیثیت اب چراغ سحری سے زیادہ نہ تھی۔ مسلسل نااہل اور ناکارہ حکمرانوں کے تخت نشین ہونے کی بدولت عباسی خلافت اپنی عظمت اور قوت کھو چکی تھی۔ قومی تنظیم اور نظم و نسق مختلف قسم کی خرابیوں کا شکار تھا۔ خلفاء کا اقتدار بغداد تک محدود تھا۔ جب ہلاکو خان اس کی تباہی کے منصوبے سوچ رہا تھا، اس وقت مسند خلافت پر معتصم جیسا کمزور حکمران متمکن تھا۔ اس سے امور مملکت سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لہذا تمام اختیارات اپنے وزیر ابن القمی کے سپرد کر رکھے تھے۔ ابن القمی اگرچہ کہ بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس اعتماد کا اہل ثابت نہ کیا جو خلیفہ کو اس پر تھا۔ ہلاکو خان کو خلافت بغداد کی ان اندرونی کمزوریوں کا علم تھا، اس سے بغداد پر قبضہ کے لیے حالات سازگار نظر آئے، لہٰذا اس نے بغداد پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں اتحاد عمل اور یگانگت مفقود تھی، کمی تھی۔ وہ فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اور آپس میں دست و گریباں تھے۔ بغداد کی شیعہ سنی جو آبادی تھی ایک دوسرے کے خلاف مورچہ بند تھی۔ خلیفہ کا وزیر ابن القمی سیاہ و سفید کا مالک تھا، مگر سنیوں کے ساتھ دشمنی میں بدنامی کی حد تک مشہور تھا۔ چنانچہ اس نے محض اپنی ذاتی اقتدار کو مضبوط رکھنے کی خاطر اپنے گروہ کو بھڑکایا اور مخالفین پر زیادتیاں شروع کر دیں۔ خلیفہ کو حالات کی صحیح خبر نہ تھی۔ دوسری طرف خلیفہ کا لڑکا ابو بکر سنیوں کا ہمنوا بن کر ابن القمی کی زیادتیوں کا بدلہ لینے کی خاطر میدان میں اتر آیا۔ شیعہ سنی فساد نے خانہ جنگی کی سی صورت اختیار کر لی۔ شیعہ آبادی کا اس فساد کے دوران کافی زیادہ لاس ہوا، اور مسلمانوں کی آپس کی پھوٹ اور فرقہ بندی اس تباہی کا بہت بڑا سبب تھی۔ شیعہ سنی تصادم کے علاوہ افسوسناک صورتحال یہ بھی تھی کہ سنی آبادی بھی متحد نہیں تھی۔ حنفی اور حنبلی چھوٹے چھوٹے فقہی اختلافات پر ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کرتے رہتے، جن میں لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آ جاتی، تو یہ جو مسلمانوں کی نا اتفاقی تھی یہ بھی ایک باعث بنی۔ اگرچہ کہ بغداد صدیوں سے خلفائے بنو عباس کا صدر مقام تھا اور بظاہر بہت ترقی یافتہ شہر تھا، لیکن عباسی خلفاء اور امراء کی عیش پسندی اور ٹیکس وصول کرنے والی مشینری کی نااہلی نے
حکومت وقت کو کلاش کر دیا تھا۔ اس معاشی بحران کا سہارا لے کر ابن القمی نے فوج کو برخاست کیا۔ کمزور معاشی صورتحال میں کسی بیرونی حملے کا مقابلہ مشکل تھا اور اس کا احساس دشمنوں کو بھی تھا۔ بغداد شہر تہذیب و تمدن کا گھر تھا اور طبقہ عمرہ کی کثیر تعداد بلند معیار زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اس طبقہ میں دولت کی فراوانی نے ایک طرف ان لوگوں کو عیش پرست بنا دیا اور دوسری طرف دنیا پرستی کی اس فضا میں جوش جہاد اور فوجی صلاحیت دونوں کو زنگ لگ گیا تھا۔ ہر شخص معاشرے کی خرابیوں کا احساس تو رکھتا تھا لیکن اصلاح کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ابن القمی کی جو غداری تھی وہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ سبب تھی، ایک بہت بڑا وجہ تھی ہلاکو خان کے بغداد پر حملہ کی۔ تو ابن القمی نے ملی غداری کا ثبوت دیا۔ جب وہ ابو بکر کو خلیفہ سے کوئی سزا نہ دلوا سکا تو اس نے عباسی خلافت ختم کر کے علوی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کر لیا اور ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کی خود اس نے انویٹیشن دی، دعوت دی۔ اگرچہ عباسی خلافت بے حد کمزور تھی لیکن وہ ابھی تک دنیا اسلام کا ایک مرکز تھی، ایک سینٹر تھی اور مسلمانوں کو اسپرچولی اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، عقیدت تھی۔ لہٰذا ہلاکو خان بغداد پر حملہ کرنے سے ہچکچاتا تھا تاکہ وہ عالم اسلام کی مخالفت اور قہر خداوندی کا معجب نہ بنے۔ ہلاکو خان کا جو مشہور وزیر تھا فلسفی نصیر الدین طوسی، جس نے کہ اخلاق کے ناصری کتاب بھی تحریر کی، خود وہ کٹڑ اسماعیلی تھا۔ تو ابن القمی نے اس کی وساطت سے بغداد پر حملہ کرنے کی درخواست کی، چنانچہ نصیر الدین طوسی نے یہ کہہ کر ہلاکو خان کی ہمت بندھائی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد بھی دنیا اسی طرح قائم رہی اور ظالموں پر کوئی قہر نازل نہ ہوا تو مستعصم کی موت اور خلافت بنو عباس کے خاتمہ سے کون سی قیامت برپا ہو جائے گی۔ مستنصر باللہ جو تھا اس نے اپنے عہد حکومت میں تاتاری حملہ کی سد باب کے لیے زبردست فوج تیار کی تھی۔ ابن القمی نے خلیفہ مستعصم سے کہا کہ اس قدر عظیم الشان فوج کے اخراجات ملکی آمدن سے پورے نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس بے فائدہ فوج کو برخاست کر دیا جائے۔ خلیفہ نے بے چون و چرا اس رائے کو مان لیا۔ بغدادی فوج کا اکثر حصہ توڑ دیا گیا، جو بچ گئے انہیں نقد تنخواہ دینے کی بجائے شہریوں سے مواصل جو ٹیکسز تھے وہ وصول کر کے تنخواہ پوری کرنے کی اجازت دے دی اور اس طریقہ کار سے شہریوں اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کرنا مقصود تھی تاکہ بیرونی حملے کی صورت میں فوج عوامی حمایت سے محروم رہے۔ ہم بغداد پر حملہ کے اہم واقعات جو ہے ان کی تفصیل دیکھیں گے۔ عباسی خلیفہ مستعصم کے عہد میں ہلاکو خان اپنے بھائی منگو خان کی طرف سے ایران کا حکمران تھا۔ ہلاکو خان اگرچہ دنیا اسلام کو تباہ و برباد کر رہا تھا لیکن ابھی تک وہ بغداد سے دور ہی رہا۔ ہلاکو خان نے مصر پر حملہ کے دوران خلیفہ مستعصم سے مدد مانگی تھی لیکن خلیفہ نے مدد دینے کی بجائے ہلاکو خان کو اپنے جو ہسٹوریکل اپنا بیک گراؤنڈ تھا اس میں پس منظر میں بہت سخت خط لکھا۔ ہلاکو کو اس وجہ سے خلیفہ سے بڑی جو ہے وہ پرخاش تھی، بڑا اس کی طرف سے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے دل جو تھا نا وہ صاف نہیں تھا اور وہ بغداد پر قبضہ تو کرنا چاہتا تھا لیکن خلافت کا تقدس اور روحانی روب اس کے آڑے آ رہا تھا۔ لیکن ابھی جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا
کہ ابن القمی اور نصیر الدین توسی کی جو غداری تھی اس نے اس کی راہ ہموار کر دی، اور بالآخر دنیا اسلام کا یہ افسوسناک ثانیہ وقوع پذیر ہوا۔ ماہ ذوالحج 655 ہجری 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے بغداد پر فوج کشی کر دی۔ ابن القمی سازش کر کے فوج کا اکثر حصہ آلریڈی برخاست کر چکا تھا، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ جو تھوڑی سی فوج بچ گئی تھی اس کے ہاتھوں تاتاریوں کو شکست ہوئی، لیکن تاتاری جلد ہی اپنی حکومت مجتمع کر کے دوبارہ میدان میں آ گئے اور بغدادی فوج کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 40 ڈیز تک جاری رہا۔ ہلاکو خان کی جو منجنیقیں تھیں اس زمانے میں جنگ کے دوران ایک خاص قسم کی یہ مشین استعمال ہوتی تھی جس سے ہیوی جو سٹونز ہوتے تھے، بولڈرز، وہ اٹھا کے اس مشین سے پھینکے جاتے تھے، کیونکہ ہر شہر کی فصیلیں ہوتی تھیں تو وہ بڑی پختہ دیواریں بنائی جاتی تھیں، تو ان کو توڑنے کے لیے پھر پتھروں کی بارش اس منجنیق سے کی جاتی تھی، اور یہ منجنیقیں بغداد پر آگ اور پتھر کی بارش کرتی رہیں۔ عوام بڑی بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے۔ خلیفہ کی فوج کے ایک افسر اعلیٰ دیودار نے بڑی بہادری اور جاں فشانی کا ثبوت دیا اور ہلاکو خان کی افواج کے سامنے سدِ سکندری بنا رہا۔ تاتاری افواج کے زوردار حملہ نے عباسی فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے اور وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ شہر کی واپسی کا سفر جاری تھا کہ بدقسمتی سے دریائے دجلہ کا بند ٹوٹ گیا جس نے عباسی فوج کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر دی۔ تاتاریوں نے بیک سائڈ سے جو اسلامک آرمی تھی اس پر اٹیک کیا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ امیر دیودار جو ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، اور اس کے اکثر ساتھی گرفتار ہوئے۔ محصورین جو تھے انہوں نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ہلاکو خان کی جو منجنیقیں تھیں شہر کی فصیل اور مکانات پر پتھر برساتی رہیں، اور عمارات جو تھیں وہ ملبے کا ڈھیر بنتی رہیں اور شہر میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ان حالات میں اہل بغداد نے ہتھیار ڈال دیے اور بغداد پر ہلاکو خان کا مکمل قبضہ ہو جاتا ہے۔ ابن القمی جو خاموش تماشائی بنا ہوا تھا اور محض سنیوں کی دشمنی کی وجہ سے خوش ہو رہا تھا، بالآخر آگے بڑھا اور اپنی اور شیعہ آبادی کے لیے ہلاکو خان سے جاں بخشی کا وعدہ لے لیا۔ ہزاروں مقتولین کو قبر اور کفن تک نصیب نہ ہوا۔ شہر کے علماء، فقہا، مدرسین اور ایان حکومت کو اس یقین دہانی پر کہ ہلاکو خان سے کوئی تعرض نہ کرے گا ہلاکو کے پاس لے جایا گیا۔ ہلاکو خان نے ابن القمی کے سوا باقی سب کو قتل کروا دیا اور خلیفہ مستعصم کو نمدے میں لپیٹ کر ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا اور اس کی لاش کو پاؤں تلے روندا گیا۔ تو اس طرح سے خلیفہ مستعصم جو ہے وہ اس کا بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ 656 ہجری محرم 1258 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد تاتاری شہر میں داخل ہوئے اور بغداد پر اپنا مکمل قبضہ کر لیا۔ بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور مردوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا۔ یہ خونی ڈرامہ کئی روز تک جاری رہا۔ گلیاں اور بازار انسانی خون اور نعشوں سے بھر گئے۔ ہزاروں عورتوں کی عصمتیں اور سہاگ لٹ گئے، بچے یتیم ہو گئے۔ تاتاری وحشیوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کی عالی شان مسجدیں، خانقاہیں، محلات، مکانات اور اس کی عمارات اور درسگاہیں، لائبریریاں جلا کر پیوندے خاک کر دی گئیں۔ اس قتل عام میں تقریباً 16 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ کئی روز دجلہ کا پانی انسانی خون کی فراوانی کی بدولت سرخ ہو کر بہتا رہا، لاشوں کے پشتے بن گئے اور کئی جگہ سے دریا کو اپنی گزرگاہ بدلنا پڑی۔ بغداد جو تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا مرکز تھا، اب انسانی لاشوں اور اینٹوں کے ڈھیر اور جلی ہوئی راکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہر طرف تباہی اور بربادی کے آثار بکھرے ہوئے تھے۔
مسلمانوں کی عظمت کے تمام نقوش آنن فانن ختم کر دیے گئے اور بغداد اپنی اہمیت ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھا۔ ابن القمی کو توقع یہ تھی کہ وہ ہلاکو خان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ہلاکو خان اس کو اپنا وزیر بنائے گا۔ اس کو یہ بھی توقع تھی کہ وہ ہلاکو خان کو اس بات پر آمادہ کر لے گا کہ کسی فاطمی شہزادے کو خلیفہ بنا کر وہ اس کی بیعت کر لے۔ تاہم اس کی یہ ساری توقعات ناکامیوں میں بدل گئیں۔ ابن القمی نے اس کے کسی مشورے کو قبول نہ کیا۔ وہ چند ماہ یا 1 سال بعد تک مایوسی اور پریشانی کی زندگی گزارتا رہا اور بالآخر گمنامی میں فوت ہو گیا۔ تو اب ہم نے اس کے نتائج و اثرات دیکھنے ہیں اس واقعہ کے۔ ایک تو یہ تھا کہ خلافت عباسیہ کا اس سے خاتمہ ہوگا۔ بغداد کی تباہی کے بعد عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا، اگرچہ عباسی حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی اور اس کے خلفاء برائے نام تھے، لیکن سیاسی اور مذہبی لحاظ سے ابھی تک عالم اسلام کے مرکز کی حیثیت سے جو ہے وہ تھی۔ وہ عام مسلمان کسی ایسے حکمران کو جسے عباسیوں کی طرف سے سند حکومت حاصل نہ ہو قانونی طور پر جائز تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اس حملے سے وہ مرکز جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ بغداد شہر جسے اپنی عظیم عمارات اور شان و شوکت کی بدولت عروس البلاد شمار کیا جاتا تھا، اب ملبہ کا ایک ڈھیر بن گیا تھا، اور تاتاریوں نے 40 روز تک اسے خوب لوٹا۔ 16 لاکھ مسلمان قتل ہوئے، اور اس کی شاندار عمارت جو بغداد کی عظمت و شوکت کا مظہر تھیں، وہ عمارات وہ کھنڈرات کا ڈھیر بن گئی۔ پائے تخت بغداد دوبارہ اپنی حیثیت کو کبھی بحال نہ کر سکا۔ بغداد کی تباہی دراصل تاریخ اسلام کے لیے ایک تابناک اور شاندار دور کے خاتمے کا بھی اعلان تھی۔ صدیوں سے بغداد خلفائے عباسی کے دارالحکومت کی حیثیت سے مرکز اسلام سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بدولت اسلامی دنیا کی شیرازہ بندی قائم تھی۔ چھوٹی بڑی خود مختار حکومتیں جو خلافت عباسیہ کے آخری زمانہ میں قائم ہوئی، وہ نظریاتی طور پر خلافت بغداد کے ماتحت سمجھی جاتی تھی، اور وہ خلیفہ کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کر سکتے تھے۔ مسلمانوں میں اپنی قانونی حیثیت منوانے کے لیے وہ عباسی خلفاء سے پروانہ حکومت حاصل کرنا سعادت کا باعث سمجھتے تھے۔ گویا انحطاط اور ضعف و زوال کے باوجود عباسی خلیفہ دنیا اسلام کا سیاسی اور روحانی سردار تسلیم کیا جاتا تھا۔ بغداد اور خلافت کی تباہی سے دنیا اسلام کی یہ جو مرکزیت تھی یہ ختم ہو گئی، قائم نہ رہی۔ بغداد علم و ادب کا مرکز تھا۔ اس کے مدارس، یونیورسٹیاں اور لائبریریاں بیرونی ممالک کے طلباء اور علماء کے لیے خاص کشش رکھتی تھیں۔ وحشی تاتاریوں کے ہاتھوں نوع انسانی ایک گراں قدر علمی سرمایہ سے محروم ہو گئی۔ لاکھوں کتابیں جلا دی گئیں، ان کی راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی گئی۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید نے دنیا بھر سے نادر کتب حاصل کر کے بغداد کی لائبریریوں کی زینت بنائی تھی، اور یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ یہ نیست و نابود کر دی گئیں۔ اس تباہی و بربادی کے نتیجے میں کے طور پر مسلمانوں پر ایک ایسا جمود طاری ہوا کہ ان کی تمام علمی ترقیاں رک گئیں۔ بغداد کا شہر علم و عرفان اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا۔ یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحبان علم و عرفان نے جو شمع روشن کی تھی وہ بجھ گئی۔ نظام الملک طوسی نے قائم شدہ مدرسہ نظامیہ اور اسی طرح کے سینکڑوں مدارس راکھ کا ڈھیر بنا دی۔ عالم انسانی کے لیے بغداد جیسے علمی و تمدنی شہر کی تباہی ایک دنیا کی ویرانی سے کم نہ تھی۔ بغداد کو تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے دمشق کے سلطان کو 3 دھمکیاں میز خطوط لکھے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر دمشق کا جو قلعہ ہے اس کو زمین بوس کر کے اس کی اطاعت قبول کر لے، لیکن یہ جو سلطان تھا دمشق کا مظفر، اس نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی بجائے مقابلہ کیا اور رکن الدین بے برس کو اپنی فوجوں کا
کمانڈر بنایا۔ 15 رمضان 658 ہجری کو تاتاریوں کو شکست ہوئی اور ان کا یہ جو بڑھتا ہوا سیلاب تھا وہ رک گیا۔ سلطان مظفر نے رکن الدین بے برس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے فتح کے بدلے حلب کی حکومت دے دے گا، لیکن اس نے یہ وعدہ پورا نہ کیا اور اس طرح دونوں کی آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے۔ سلطان مظفر نے بے برس کو قتل کروانے کی سازش کی، لیکن نتیجتاً جو ہے وہ خود وہ قتل ہو گیا اور بے برس سلطان ظاہر کے لقب سے حکومت کرنے لگا۔ تقریباً کم و بیش 3.5 سال تک دنیا اسلام خلافت سے خالی رہی اور بالآخر ایک عباسی شہزادہ احمد مستنصر باللہ کے نام سے خلیفہ بنا دیا گیا۔ یہ رجب 659 ہجری کا واقعہ ہے اور سلطان ظاہر نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تاہم یہ خلیفہ اصل اقتدار کا مالک نہ تھا، اختیارات جو تھے سلاطین کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ اسی دوران تاتاریوں میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور وہ قتل و غارت گری سے باز آ گئے۔ 663 ہجری میں ہلاکو خان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سیاسی اور فوجی میدانوں میں شکست کے بعد مسلمانوں کا رجحان روحانیت اور تصوف کی طرف ہو گیا، چنانچہ صوفیہ کرام نے تعلق باللہ کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مرکز نور قائم کیا جس سے فیض یاب ہو کر مسلمانوں میں اسلامی معاشرہ کے قیام کا عزم نو پیدا ہوا۔ دنیا پرستی جو زوال امت کا سبب تھی، اس سے لوگوں نے روحانیت کا رخ اختیار کیا اور تبلیغ اسلام کی سرگرمیوں نے بالآخر فاتحین کو متاثر کیا۔ منگولوں کے ظلم و بربریت کا دورہ ایک عرصہ تک قائم رہا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کی اولاد میں اسلام پھیلنے لگا۔ اقبال کا یہ مصرع پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، اسی حقیقت کا اظہار ہے۔ تو اس طرح سے آج الحمدللہ ہمارا جو 13th چیپٹر تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے آگے جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔